الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، گزشتہ کچھ دنوں سے جو قیامت تونسہ شریف، سندھ اور جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں آ چکی ہے، کئی نوجوان بچے، نوجوان بچیاں، کئی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ اور معصوم بچے رات کے اندھیرے میں سڑکوں پر آ کے سونے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ برادران اسلام، چھوٹے نومولود بچے بچیاں فیڈرز اور صاف پانی کو ترس رہے ہیں اور بلک رہے ہیں۔ برادران اسلام، یہ سیلاب، یہ کہنے کو تو ایک خبر ہے کہ فلاں علاقے میں سیلاب آ گیا، فلاں علاقے میں سیلاب آ گیا، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سیلاب کتنے خواب پانی میں بہا کے لے گیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ 9 افراد ایک گھر کے اس پانی کی نظر ہو چکے ہیں؟ برادران اسلام، آج اگر ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اپنے سامان کو اٹھائیے کہ یہاں سے سیلابی ریلا گزرنے والا ہے، آپ نے اس گھر کو چھوڑنا ہے، تو ذرا غور تو کیجئے کہ ان کے دلوں پر کیسی قیامت ٹوٹی ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ جس کے گھر سے ایک جنازہ اٹھ جائے اس کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ برادران اسلام، جس کے گھر سے 3-4 جنازے اکٹھے اٹھ جائیں وہ اپنے ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ سکتا، تو پھر ذرا غور تو کیجئے نا، ذرا سوچئے تو صحیح نا یار، کہ جن کے گھر سے 9 لاشیں اٹھ گئی ہیں، جن کے گھر سے 9 افراد جو ہے وہ پانی لے گیا ہے، اور خبر یہاں تک بھی آئی ہے کہ وہاں بارشیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ برادران اسلام، یہ خبر بھی موصول ہوئی کہ جناب وہاں خشک زمین لاشیں دفنانے کے لیے نہیں مل رہی۔ تو سوچئے ذرا، اگر ایک ماں کو کہا جائے اماں جان یہاں سے سیلابی ریلا گزرنے والا ہے تو اپنے سامان کو اکٹھا کر لیجئے، تو وہ ماں سب سے پہلے اپنے لکڑی والے صندوق کو دیکھتی ہوگی کہ اس میں میرے بچوں کی اسناد پڑی ہیں، جو میرے بچوں نے 14-16 سال کی محنت لگا کر جو ہے وہ یہ اکٹھی کی۔ تو برادران اسلام، وہ اس گھر کو کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ پھر وہ سوچتی ہے کہ اس میں میری بیٹی کا جہیز پڑا ہے، جو میں نے پتہ نہیں کتنی سال محنت کر کے جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے اکٹھا کیا۔ تو ذرا سوچئے وہ ماں اس گھر کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ پھر اس ماں کو پتہ ہے کہ مجھے شادی پر ایک انگوٹھی اکلوتی ملی تھی، وہ میں نے اپنی بچی کے لیے رکھی ہے، تو بتائیے وہ ماں اس گھر کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ جو اچھے برتن، اچھے کپڑے ماں نے اپنے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں، وہ ماں اس گھر کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ برادران اسلام، میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ برادران اسلام، جتنے بھی فلاحی ادارے ان کی مدد کے لیے نکل پڑے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ برادران اسلام، آپ کے گھر بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے گھر بھی معصوم بچے ہیں، آپ کے گھر بھی بوڑھی مائیں ہیں، تو ذرا ان کا ہی سوچ کر، ذرا ان کا ہی تصور ذہن میں لائیے اور پھر فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر تعاون کیجئے۔ میں کہتا ہوں ان حکمرانوں پر نہ رہیے، یہ حکمران میرے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا حکمران تو وہ تھے نا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ کہتے تھے کہ میرے دور حکومت میں اگر ایک کتا کسی دریا کے کنارے پر پیاسا مر گیا تو عمر اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ برادران اسلام، جو اناج اپنے کاندھوں پہ لاد کر ایک بوڑھی ماں کے گھر لے جاتے ہیں اور جا کر ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں اماں جان یہ اناج لیجئے اور اسے کھائیے، اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کیجئے گا۔ برادران اسلام، تو پھر آج کے حکمران جو ان کی جو ہے وہ مدد کے لیے نہیں کر رہے، آواز کو نہیں بلند کر رہے، تو آئیے ہم سب کو مل کر ان کی مدد کے لیے نکلنا ہوگا۔
فلاحی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا ہوگا۔ آج کے مخیر حضرات، ان سے بھی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ کی رقم، آپ کی دولت کا منہ کیا کتوں کی لڑائی پر ہی کھلنا ہوتا ہے؟ کیا آپ کی دولت جو ہے وہ ناچ گانوں والیوں پر ہی کھلنا ہوتا ہے؟ برادران اسلام، آپ سے بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے آپ کو دولت دے رکھی ہے، تو اللہ کے عطا کردہ خزانوں میں سے اپنی دولت کا منہ کھول کر تو پھر کھلے دل کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ کام لیجئے اور ان کی مدد کو نکلیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے میرا کریم اللہ ان کی اس مشکل کو آسان فرمائے، تو میرا کریم اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔